آج وہ گھڑی آ گئی جس کا انتظار تھا۔ گرہن کے دوران تیل اور پانی والا عمل ہر بیماری سے شفا کے لیے ہے۔ بیماری کوئی بھی ہو، یقین کے ساتھ دم کر لیں، اللہ فوراً شفا دے گا۔ بیماری چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو، جس بھی بیماری سے چھٹکارا اور نجات پانے کے لیے، شفا پانے کے لیے آپ یہ عمل کریں گے، اسی بیماری سے آپ کو شفا ملے گی۔ بیماری چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اور جو لوگ کینسر کے مرض میں مبتلا ہیں، خصوص بالخصوص یہ عمل وہ لوگ کریں جو لوگ دل کے مرض میں مبتلا ہیں، جگر گردوں کا انہیں مسئلہ ہے، معدے کا مسئلہ ہے، کوئی بھی بیماری ہے تو اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ ضرور کریں۔ اس ایک عمل کی برکت سے بیماری ہمیشہ کے لیے ختم ہوگی۔ لا علاج مریض بھی اس عمل کی برکت سے شفا پا گئے، صحت یاب ہو گئے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ آج اس عمل کو، اس وظیفے کو ضرور کریں۔ انشاءاللہ ہر بیماری سے آپ کو شفا ملے گی، اللہ کی حفاظت میں آپ آئیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و تندرستی والی لمبی زندگی عطا کرے گا۔ تو آپ نے آج سورج گرہن کے دوران ہی اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنا ہے۔ پاکستانی وقت کے مطابق سورج گرہن کا جو وقت ہے وہ 2 اور 3 اکتوبر کی درمیانی شب ہے، یعنی آج رات 8:43 پر سورج گرہن لگے گا، 11:45 پر سورج گرہن اپنے عروج پر ہوگا، جبکہ رات 2:47 پر سورج گرہن اپنے اختتام کو ہوگا۔ تو اس گرہن کے دوران آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو ضرور کریں۔ اس عمل کو جو لوگ عرب ممالک میں رہتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں، یورپ ممالک میں رہتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں، پاکستان میں رہتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنے کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں، آپ بغیر اجازت کے اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ آج گرہن کے دوران آپ نے باوضو ہونا ہے، پاک صاف کپڑے پہننے ہیں اور ایک الگ کمرے میں بیٹھ جانا ہے۔ وہاں پہ آپ نے 1 گلاس پانی لینا ہے اور ساتھ آپ نے آئل لینا ہے۔ آئل آپ سرسوں کا لے سکتے ہیں، زیتون کا لے سکتے ہیں یا بادام کا لے سکتے ہیں، کوئی بھی آپ تیل لے سکتے ہیں۔ آئل آپ نے لینا ہے، چاہے آپ کسی بوتل میں لے لیں، کپ میں لے لیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ پانی اور آئل کو اپنے سامنے رکھنا ہے آپ نے، اور جائے نماز پر بیٹھ کے آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ نماز عشاء کے بعد بھی کر سکتے ہیں، رات 2:47 سے پہلے آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ آپ نے جائے نماز بچھانا ہے اور جائے نماز پر خود بھی بیٹھ جائیں، اپنے سامنے پانی اور آئل بھی رکھ لیں۔ آپ نے ایک تسبیح درود پاک کی پڑھنی ہے، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد۔ اس درود پاک کی آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ جب ایک تسبیح ان کلمات کی پڑھ لیں، پھر 70 مرتبہ آپ نے چاروں کل پڑھنے ہیں۔ چاروں کل کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے اور اسی ترتیب سے صرف 70 مرتبہ چاروں کل پڑھنے ہیں۔ 70 مرتبہ چاروں کل پڑھنے کے بعد آپ نے صرف 11 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ آیت الکرسی پڑھنے کے بعد پھر آپ نے 100 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد۔ یہ وظیفہ مکمل کرنے کے بعد پانی کے گلاس پر بھی پھونک مار دیں اور تیل پر بھی پھونک مار دیں۔ پھر آپ نے اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے کہ مولا ہمیں ہمیشہ کے لیے بیماریوں سے شفا عطا فرما، صحت و تندرستی عطا فرما، اور مولا جو ہی یہ پانی ہماری خلق سے نیچے اترے، ہمارے جسم کے ریشے ریشے سے بیماریوں کو ختم کر دے، اور جہاں جہاں پہ ہمیں درد ہے، جہاں پہ ہڈیوں کا مسئلہ ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، مولا اس تیل کو جب ہم لگائیں گے اس جگہ پہ تو اس دم کیے ہوئے تیل کی برکت سے ہمیں شفا عطا فرما، ہر لا علاج بیماری سے ہمیں شفا عطا فرماؤ، اور ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھنا۔ اپنے لفظوں میں آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے، پانی کے گلاس کو مریض کو پلا دیں، پورا گلاس پانی جو ہے وہ مریض پی لے۔ آپ ایک جگ پانی لے سکتے ہیں، ایک بوتل پانی لے سکتے ہیں، اور پھر اس پانی میں مزید پانی ایڈ کر کے، یعنی پانی کو زیادہ کر کے، آپ اس پانی کو 40 دن تک بھی پی سکتے ہیں۔ جو دم کیا ہوا تیل ہوگا اس تیل کو آپ نے 40 دن تک یوز کرنا ہے، اور 40 دن تک جہاں بھی آپ کو درد ہے، گھٹنوں کا درد ہے، کمر درد ہے، سر درد ہے، پٹھوں کا کھچاؤ ہے، سر کے پٹھوں کا کھچاؤ ہے، کوئی بھی آپ کو مسئلہ ہے، اس جگہ پر آپ نے یہ تیل لگاتے جانا ہے۔ 40 دن تک آپ نے پانی بھی پینا ہے اور تیل سے پورے جسم پر آپ نے مالش کرنی ہے، تاکہ جہاں بھی جسم کے ذرے ذرے میں بیماری ہے وہ ختم ہو جائے۔ پانی جب پئیں گے اندرونی بیماریاں ختم ہوں گی، مالش جب کریں گے بیرونی بیماریاں ختم ہوں گی، ذہنی سکون ملے گا۔ اپنے سر میں اس تیل کو ڈال کر اپنے سر کی بھی مالش کریں۔ تو اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے ضرور پڑھنا ہے، انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور صحت و تندرستی والی لمبی زندگی عطا کرے گا۔ اب ایک ضروری بات سنتے چلیں، جو لوگ کینسر کے مرض میں مبتلا ہیں، جو لوگ کینسر کی آخری سٹیج پر ہیں یا کینسر کی پہلی سٹیج پر ہیں، کینسر کی سٹیج کوئی بھی ہے، آپ نے اس عمل کو صرف
آج گرہن کے دوران ضرور کرنا ہے۔ آپ نے 100 مرتبہ اس درود پاک کو پڑھنا ہے۔ درود پاک میں نے سکرین پر دکھا دیا ہے۔ اللہم صلی علی روحی محمد فی الارواح وصلی علی جسدی محمد فی الاجساد وصلی علی قبر محمد فی قبوری۔ 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پانی پر بھی پھونک مارے اور تیل پر بھی پھونک مارے۔ یہ کینسر کے مرض کے لیے ہے۔ جو لوگ کسی اور بیماری میں مبتلا ہیں وہ پہلا وظیفہ کریں، اور جو لوگ کینسر میں مبتلا ہیں وہ دونوں وظائف کریں، پھر اللہ سے دعا کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جلد صحت و تندرستی والی زندگی عطا کرے گا، شفا یاب کرے گا انشاءاللہ۔